بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. دس از 9th کیمسٹری FBSc بورڈ ایگزام پریپریشن، اور آج ہم ڈسکس کریں گے 9th کیمسٹری اسیسمنٹ فریم ورک ماڈل 2022 ٹو 2023. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ٹاپکس فیڈرل بورڈ میں اکارڈنگ ٹو اسیسمنٹ فریم ورک جو ہے سبمیٹیو ٹاپکس کے لیے ہیں، جس کو ہم نے یعنی جو تھیوری کا پیپر اس کے لیے تیار کرنا ہے، اور کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کے اکارڈنگلی جو ہے وہ اسکپ کر دیے گئے ہیں. اس میں سے ایگزامس تو نہیں پوچھے جائیں گے، لیکن آپ اپنا کانسیپٹ یا نالج لینے کے لیے ان کو ضرور جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. تو چلیں اسٹوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. آمین. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. آمین. تو اسٹوڈنٹس چلیں اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تھاٹ آف دا ڈے کے ساتھ. اب جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. وہ ہمارا مقصد، ہمارا ویژن، ہمارا گول ڈیسائیڈ کرتی ہیں، کیونکہ جو بھی ہم دعا میں مانگ رہے ہیں وہ بیسیکلی ہمارا ویژن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ جس لیول پر ہیں 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ کو اپنا اسی لیول سے جو ہے وہ اپنا جو ویژن ہے، اپنا گول ہے وہ کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ دعائیں اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ ہمارے پورے نمبر آ جائیں، ہماری فلانی جگہ ایڈمیشن ہو جائیں، ہم ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں. ہم نے جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگنی ہیں. اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ضائع نہ کیجیے گا، آپ ہم سے دین کا بھلائی کا کام لے لیں، آپ ہم سے صدقہ جاریہ کا کام لے لیں. ٹھیک ہے، تو یہ والی دعائیں آپ جب شامل رکھیں گے، اور جتنا زیادہ آپ شدت سے دعائیں مانگتے ہیں، اتنی ہی شدت سے وہ دعائیں آپ کو زندگی میں بہت سی مشکلات سے بچاتی ہیں، آپ کو اللہ سے جوڑتی ہیں، اور آپ کا دنیا اور آخرت میں اس کا بہت بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور بہت ساری دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہماری فی الفور تو قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ اتنی آپ کہہ لیں کہ پہاڑوں کی طرح آپ کہہ لیں نیکیوں کی فارم میں وہ ہمیں آخرت میں ملیں گی، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ساری جو نیکیاں ہیں پہاڑوں سے بھی زیادہ. تو یہ وہ والی دعائیں ہیں جو ہماری ایٹ دا اسپاٹ دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی. تو دعا مانگنے کا تو بے حد فائدہ ہی فائدہ، اس کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ دعاؤں میں شامل رکھا کریں، کیونکہ جو دوسروں کے لیے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہی دعائیں آپ کے حق میں پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور وہی دعائیں آپ کے لیے قبول کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی جس طرح سے ہے کہ بہت سارے مسلمان مشکل میں ہیں، تو ہم ان کے اگر لیے کچھ نہیں کر سکتے، فائنینشیل اگر ہیلپ کر سکتے تو کریں، نہیں کر سکتے تو آپ ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں نا. تو آپ کا دعاؤں میں حصہ ہوگا، یعنی آپ نے رو رو کے گڑ گڑا کے آپ نے ان کے لیے دعائیں مانگی ہوں گی کہ اللہ ان کی مشکلیں حل کریں، ان کو فتح نصیب کریں، ان کو آزادی نصیب کریں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ آپ نے اپنی زندگی میں ضرور لازم پکڑنی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. تو چلیں اسیسمنٹ فریم ورک ماڈل کی طرف چلتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس 9th کلاس کا اسیسمنٹ فریم ورک ماڈل ہے، جو کہ آپ فیڈرل بورڈ کی جو ویب سائٹ ہے اس سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور باقی تمام کلاس سبجیکٹس کا بھی وہاں پر اپلوڈڈ ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر آ جائیں تو ہم سب سے پہلے اس کے چیپٹر 1 پر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چیپٹر 1 میں سے ہمارے پاس جو ہے صرف ایک ٹاپک فارمیٹیو اسیسمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ والا. ٹھیک ہو گیا، اب میں آپ کو بک میں سے مارک کروا دیتی ہوں. یہ بک ہے آپ کی. ٹھیک ہے، آپ اس کا ٹائٹل پیج دیکھ لیں. یہ کنٹینٹس ہیں، کنٹینٹس میں نے جو ڈومینز ہیں نا اس کو لکھ لیا. یہ ڈومینز آپ کی فیلڈز آف کیمسٹری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اے جو ڈومین ہے وہ آپ کے پاس نیچر آف سائنس ان کیمسٹری اس ڈومین کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے پاس ایک چیپٹر آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اس میں برانچز وغیرہ پڑھائی جائیں گی. بی جو ہے وہ آپ کے پاس فزیکل کیمسٹری ہے. سی جو ہے وہ آپ کے پاس ان آرگینک کیمسٹری ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس تو یہاں پر ہمارے پاس یہ ان آرگینک کیمسٹری 4th چیپٹر جو ہے وہ ان آرگینک کیمسٹری میں آ رہا ہے. آپ اپنی بک میں نا اس طریقے سے آپ مارک کر سکتے ہیں، اور 2nd سے لے کر 4th کو چھوڑ دیں، 2nd سے لے کر 10th تک یہ سب فزیکل کیمسٹری میں ہے ایکسیپٹ 4 جو ہے وہ ان آرگینک کا چیپٹر ڈالا ہوا ہے. پھر آپ آ جاتے ہیں 11 اور 12 آپ کے پاس ڈی ڈومین یعنی انوائرمنٹل کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اور ای جو ہے وہ آرگینک کیمسٹری کی ڈومین ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس 3 چیپٹرز ہیں، 3 چیپٹرز ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ نے سب سے پہلے کنٹینٹ کو مارک کر لیا ہے. اب ہم 1 بائی 1 چیپٹرز کی طرف چلتے ہیں. چیپٹر 1 میں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ایک جو ہے وہ ٹاپک
فارمیٹیو اسیسمنٹ کے لیے جو ہے وہ نکالا جا چکا ہے سائنس ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ کا. اس کے اکارڈنگلی آپ نے اس ٹاپک پہ 1.5 ٹاپک پہ جو ہے وہ کراس لگا دینا ہے, ٹھیک ہے, اور 1.6 یعنی اپلیکیشن آف سائنس ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ, اس سارے ٹاپک پہ آپ نے کراس لگا دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں سیکنڈ چیپٹر کے اوپر. سیکنڈ چیپٹر پہ دیکھیں یہاں پر ٹک لگا ہوا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے کچھ بھی فارمیٹیو اسیسمنٹ نہیں ہے, سب کچھ جو ہے وہ آپ کے پاس سبمیٹیو اسیسمنٹ ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے سبمیٹیو, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو سارا کا سارا سبمیٹیو میں ہی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا میں مارک بھی کر دیتی ہوں یہاں سے, یہ دیکھا سارا سبمیٹیو ہے, تو اس لیے اب بک میں سے ہی میں آپ کو مارک کرواتی جاتی ہوں. ٹھیک ہے, تھرڈ چیپٹر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایٹامک اسٹرکچر کا چیپٹر ہے. اس میں سے اسٹیٹ دا الیکٹران آر کوانٹم پارٹیکلس, اور یہ کوانٹم پارٹیکلز والا, ٹھیک ہے, اینڈ ایکسپلین دیٹ دا ایٹامک ماڈل is an aid means help, is an aid to understand the structure of an atom. ٹھیک ہو گیا. یہ دو جو ہے وہ آپ نے اسکپ کر دینے ہیں, پہلے اپنی بک میں مارک کر دیں اور اس سے ریلیٹڈ آپ نے کوانٹم میکینیکل ماڈل والا ٹاپک آپ کراس کر دیں, ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل والا, ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈنگ ایٹامک ماڈلز, ا سمپل ویو آف دا اسٹرکچر آف این ایٹم اینڈ نیوکلیئر فورس. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کے سارے ٹاپکس جو ہیں وہ اس میں سے اسکپ کر دیے گئے ہیں. چیپٹر 4 کی طرف آ جائیں, ٹک لگا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے چیپٹر 4 کمپلیٹلی انکلوڈیڈ ہے. چیپٹر 5 کیمیکل بانڈنگ کمپلیٹلی انکلوڈیڈ ہے. چیپٹر 6 اسٹاکیومیٹری کمپلیٹلی انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ آ جاتا ہے چیپٹر 7 آ جاتا ہے الیکٹرو کیمسٹری, ٹک لگا ہوا ہے, آپ بھی اپنی بک پہ ساتھ ساتھ ٹک لگاتے جائیں. ٹھیک ہے, الیکٹرو کیمسٹری کمپلیٹلی انکلوڈیڈ ہے. چیپٹر 8 انرجیٹکس کمپلیٹلی انکلوڈ ہے. چیپٹر 9 جو ہے وہ بھی کمپلیٹ انکلوڈ ہے, کیمیکل ایکویلیبریم, اور چیپٹر 10 جو ہے وہ ایسڈ بیسز اینڈ سالٹس کا ٹاپک ہے, یہ بھی انکلوڈ ہے. دین انوائرمنٹل کیمسٹری 11, اور انوائرمنٹل کیمسٹری ہی ہے 12. ٹھیک ہے, 11 میں آپ کو ایئر سے ریلیٹڈ بتایا جائے گا, یہ بھی کمپلیٹ انکلوڈ ہے. اور جو آپ کے پاس 12 ہے, دیکھیں 12 میں اب کیا کیا ہوا ہے کہ پہلے 3 جو ٹاپکس ہیں نا وہ تھیوری میں تو نہیں آئیں گے, یعنی تھیوری کا جو آپ کا پیپر ہوگا اس میں سے تو نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, انویسٹیگیٹ کیمیکل ٹیسٹ, ایکسپلین ہاؤ ٹیسٹ دا امپیورٹی آف واٹر یوزنگ میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹس, اینڈ ڈسٹنگوش بٹوین ڈسٹلڈ واٹر اینڈ ٹیپ واٹر ود دیئر اپلیکیشنز ان پریکٹیکل کیمسٹری. لیکن یہ والے تینوں ٹاپکس جو ہے وہ پی بی ایم میں ضرور انکلوڈیڈ ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اس ڈاکومنٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں, انوائرمنٹل کیمسٹری واٹر میں فرسٹ 3 جو ٹاپکس ہیں, انویسٹیگیٹ کیمیکل ٹیسٹ فار دا پریزنس آف واٹر یوزنگ این ہائیڈرس کاپر سلفیٹ. ٹھیک ہے, یہ پی بی اے کے لیے لکھا ہوا ہے سبمیٹیو فار پی بی اے, یعنی پی بی اے کے لیے سبمیٹیو ہے. ٹھیک ہے, مینس کہ تھیوری والا اس میں سے کوشچن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اچھا, اور ساتھ بھی لکھا ہوا ہے لیب ورک کوشچنز ول بی آسکڈ ان دا پی بی اے. اچھا, اور اگین سیکنڈ والے میں بھی لکھا ہوا ہے سبمیٹیو فار پی بی اے اور سبمیٹیو فار پی بی اے, یعنی 3 جو پہلے ٹاپکس ہیں سبمیٹیو فار پی بی اے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو اس سے ریلیٹڈ کون سے ٹاپک پہ کراس لگانا ہے وہ اپنی بک پہ نوٹ کر لیں. ایکٹیویٹی نمبر 12.1, کیونکہ اس میں ہم ریئیکشن آف واٹر ود این ہائیڈرس کاپر سلفیٹ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پریزنس آف واٹر کا پتہ چل سکے. یہ پورا ایکسپیریمنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ نیکسٹ پیج پر بھی پورا کا پورا کراس لگا دینا آپ نے یہاں تک. پھر ایکٹیویٹی نمبر 12.2 کو بھی کراس لگا دیں, اور ایکٹیویٹی نمبر 12.3 پہ بھی کراس لگا دیں. ٹھیک ہو گیا, اور لاسٹ میں ڈسٹلڈ اینڈ ٹیپ واٹر کا جو ڈفرینس ہے اس میں بھی آپ نے کراس لگا دینا ہے. آ جائیں نیکسٹ چیز چیپٹر نمبر 13 پہ, اس پہ آرگینک کیمسٹری پہ ٹک لگا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے یہ کمپلیٹ انکلوڈیڈ ہے, سارا کا سارا آپ نے کرنا ہے. چیپٹر 14 ہائیڈرو کاربنز بھی کمپلیٹ کرنا ہے, اور چیپٹر 15 بایو کیمسٹری بھی آپ کو کمپلیٹلی جو ہے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کے پاس جو ہے ایزی کیم فار یو کیمسٹری چینل پر جو ہے وہ آپ کے جو ویڈیوز جو ہیں 9th کیمسٹری کی یہ اپلوڈ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, easycam4u.com آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, گوگل پہ لکھیں گے easycam4u.com تو ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی. تو اس میں آپ جب اسکرول کریں گے تو آپ کو یہاں پر ڈفرینٹ کلاسز کے ٹیبز نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کلاس 9 پر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے پاس کلاس 9 کا پیج اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سب سے پہلا پیج جو ہے وہ آپ کو پراپر بتایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ کو یہاں پر جو ہے وہ پریپریشن کروائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس ویڈیو کو آپ واچ کر لیں. اب آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ڈفرینٹ ڈومینز, یعنی اے ڈومین کا جو چیپٹر ہے, پھر بی ڈومین کے کون سے چیپٹرز ہیں. ٹھیک ہے, اب سی میں صرف 4 چیپٹر آتا ہے, سی ڈومین میں 4 چیپٹر یعنی پیریوڈک ٹیبل والا. ٹھیک ہے, پھر ڈی میں 2 آ جاتے ہیں اور ای میں 3 آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس سارا کا سارا یہاں پر ڈاٹا اپلوڈ ہو رہا ہے. تو 2 چیپٹرز آلریڈی اپلوڈ ہو چکے ہیں, 3rd چیپٹر اپلوڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو کلک کریں گے
جب بھی کسی بھی چیپٹر کو کلک کریں گے تو سیکوینس میں تمام کے تمام ٹاپکس آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کو پتہ ہے کہ پلے لسٹ ہوتی ہے, بہت ڈھیر جو ہے ویڈیوز ہوتی ہیں, اس میں سے آپ کو فائنڈ کرنا پڑتا ہے. اب جیسے اگر آپ کو صرف ایک ٹاپک سمجھ نہیں آیا ہوا, انسیچوریٹڈ, سیچوریٹڈ اینڈ سپر سیچوریٹڈ سولوشن, تو آپ جسٹ اسی کو کلک کریں گے اور اس کی ویڈیو اوپن ہو جائے گی اور آپ اس کو واچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ PDF نوٹس یہاں پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بک کا جو آبجیکٹیوز ہیں وہ یہاں پر پریکٹس کے لیے اویلیبل ہیں, آپ کی ایکسرسائز کے. ٹھیک ہے, تو آپ اچھے سے ان کو یہاں پر بار بار پریکٹس کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ایڈیشنل MCQs بھی یہاں پر اپلوڈ ہو جائیں گے جو کہ اس چیپٹر کے سے ریلیٹڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, جن کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ پیپر میں پوچھے جائیں گے. تو اس کو بھی آپ نے ضرور جو ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے, اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ زیادہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے, آپ کے لیے ہیلپ فل ہے, تو آپ اس کو ضرور لائک بھی کر دیں, چینل کے بٹن کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے, اور آپ سے کوئی بھی ویڈیو چاہے وہ شارٹ ہو یا لانگ ہو آپ سے مس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ جو ہے آپ کو تمام کی تمام اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں. آپ فیڈرل بورڈ کے جو آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو کیمسٹری سے ریلیٹڈ تمام کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ یہاں پر ملیں گی, آپ کی کمپلیٹ پریپریشن کروائی جائے گی. تو اس لیے آپ جو ہے وہ اس ایئر کے لیے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی کوئی بھی جو ہے وہ ویڈیو مس نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.